السلام علیکم. مالا بائی نمر احمد پارٹ 1 مکہ ایپیسوڈ 30. سلطان صاحب کے گھر کے لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا. بنگالی ملازمہ پانی کا گلاس اٹھائے تک آئی. وہاں نگینہ بیگم براجمان تھی. گاؤں تکیے کا سہارا لیے وہ ایک پہلو کے بال نیم دراز آنکھیں موندے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی. ملازمہ کھنکاری. آپ کی دعا کا وقت ہو گیا ہے بی بی. انہوں نے آنکھیں کھولی. چہرہ نحیف اور کمزور لگتا تھا. سر پہ پہنا سفید دوپٹہ, کلائیوں میں سونے کے کنگن اور کندھوں کے گرد بھوری شال. وہ بیماری میں بھی لباس کا خیال رکھتی تھی. ہلکا سا مسکرائی اور دھیرے سے کونے کے سہارے سیدھی ہو بیٹھی. ملازمہ ادب سے قریبی موڑے پہ بیٹھی. پانی کا گلاس انہیں تھمایا اور باکس سے گولیاں نکالی. ضیاء صاحب بہت پریشان لگ رہے ہیں. کیا زیادہ جھگڑا ہوا ہے مالا بی بی کے ساتھ؟ سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے ایک گولی نگینہ بی کی ہتھیلی پہ رکھی. ٹھیک ہو جائے گا, کوئی حل نکال لیں گے. انہوں نے گولی پھانکی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا. ہاتھ کپ کپا رہے تھے. آپ کی طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ آخری حملہ شدید تھا. عمل الٹا پڑ گیا. ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے. انہوں نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا. پھر دوسری گولی اس کی ہتھیلی سے اٹھائی. لیکن اس بات کو 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں. اب تک موکلوں کی طاقت بحال ہو جانی چاہیے. انہوں نے عینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرائیں. وہ بہتر ہو رہے ہیں. ان کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی. ایسی سرگوشی جو طوفانی ہوائیں کرتی ہیں. البتہ بنگالی ملازمہ کے چہرے پہ کوئی خوف تھا نہ پریشانی, بس ایک عقیدت مندی تھی اور بہت سا ادب. تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھا. وہ بھی مسکرائی. اس کے ہونٹ موٹے اور آنکھیں گہری تھیں. آپ کی دعا سے سب خیر ہے. ان بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں معنی خیز تاثر تھا. تبھی موبائل بجنے لگا تو اس نے جلدی سے باقی دعائیں نگینہ بیگم کی ہتھیلی پہ رکھی اور بھاگ کے اندر کمرے میں گئی. واپس آئی تو ایک سیاہ اسمارٹ فون ہاتھ میں تھا. تم سنو, انہوں نے اقتدار سے ہاتھ جلا دیا, اور کہو کہ آج کل سرکار کوئی عمل نہیں کر رہے. اس نے سر اس بات میں ہلایا اور فون کان سے لگایا. دوسری طرف کی بات سن کے اس نے فون نیچے کیا اور دھیرے سے بولی, ایئرپورٹ والے ASF کے افسر کا فون ہے. نگینہ بیگم چونکی. تیزی سے کپ کپاتا ہاتھ بڑھایا اور فون اسے کھینچنے والے انداز میں لیا. کیا بات ہے قریشی؟ ان کا لہجہ چکنا تھا. سرکار, آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معذرت. وہ بہت عقیدت سے بولا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اطلاع کروں اگر وہ آدمی. رک کر نام پڑا. ماہر فرید اس ملک میں داخل ہو. وہ سانس روک کے سن رہی تھی. وہ آج صبح پہنچنے والی فلائٹ میں اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھا. میں نے پاسپورٹ کنٹرول ڈیسک کی لسٹ میں اس کا نام دیکھا تو. نگینہ بیگم کی رنگت سیاہ پڑنے لگی, ایسے جیسے بہت سا زہر پی لیا ہو. انہوں نے فون پرے ڈال دیا. وہ کیسے آ گیا؟ وہ چل نہیں سکتا تھا. وہ بڑبڑائی. چہرے پہ شدید بے بسی اور تکلیف ابھری. مکلوں نے خبر نہیں دی؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا. مکلوں کے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا. ان کی ہر خبر درست نہیں ہوتی. میں نے بھی کئی دن سے اس کی خبر نہیں لی تھی. سوچا تھا مسئلہ نہیں کرے گا. پریشان نہ ہو بی بی, وہ کیا کر لے گا؟ اس نے نرمی سے ایک اور گولی سامنے کی. وہ سب خراب کر دے گا. اندرانی. انہوں نے 2 انگلیوں کے پوروں سے گولی پکڑی اور اسے بنا پانی کے پھانک لیا. آنکھوں میں پریشانی بھی تھی اور خوف بھی. وہ سب خراب کر دے گا. وہ مجھے ڈھونڈ لے گا. پھر ایک تعصب بری نظر زیاد کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی. وہ میرے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دے گا. وہ اسے خوش نہیں ہونے دے گا. سب خراب کر دے گا. اب آپ کیا کریں گی؟ اندرانی نامی ملازمہ فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی. میں وہ کروں گی جو پہلے نہیں ہو سکا. وہ سیدھی ہو کے بیٹھی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے تکیے کے ساتھ رکھا دوسرا فون اٹھایا جو ان کے عام استعمال میں تھا. جب کینچوا کنڈی میں ڈال کے پانی پھینکا جائے اور مچھلی اس کو نہ پکڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا؟
کنڈی دوبارہ سے پانی میں ڈالنی چاہیے. 1 انچواں میرے پاس ابھی ہے جسے اس دفعہ وہ ضرور پکڑے گی. ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ در آئی. انہوں نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور کشمالہ کے نمبر پہ انگلی رکھی. ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ان کی آواز نرم اور میٹھی ہو گئی، جیسے شہد ہو، جیسے ملائی ہو. مجھے تم سے ایک کام تھا. ڈرائیور سفید SUV خاموشی سے چلا رہا تھا. کار میں ہیٹر کی گرمائش تھی، البتہ باہر رات زیادہ سردی نہ تھی. گدلی دھند نے سردی کا تاثر دے رکھا تھا. وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا باہر بھاگتے درختوں کے جھروکوں سے نظر آتی نہر کو دیکھ رہا تھا. اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا. بال ماتھے سے پیچھے کو جمائے گئے تھے اور رخسار کا نشان ویسا ہی تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا بیربل کھنکارا. اس سے ملنے جس کے لیے میں آیا ہوں. ماہر ہنوز باہر دیکھتا رہا. بیربل اپنے بھائی کے حلیے کے برعکس جینز شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا. گھنگریالے بال ایک کان میں بالی، کلائی میں بہت سے بینڈز اور لبوں پہ بکھری معنی خیز مسکراہٹ. اس کے گھر یا ورک پلیس؟ احتیاط سے پوچھا. ورک پلیس. جواب سپاٹ اور سنجیدہ تھا. بیربل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا. اکیلے چلے جاتے، میری کیا ضرورت تھی؟ تم میرے نرس ہو. وہ ابھی تک شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا. تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے مورل سپورٹ کے لیے سال لے کر جا رہے ہو، لیکن نہیں. بیربل بدمزہ ہوا اور سر جھٹک کے باہر دیکھنے لگا. اب منظر بدل چکا تھا. بائیں طرف بہت سی عمارتیں دکھائی دے رہی تھی. ویسے ماہر، وہ کچھ یاد کر کے کہنے لگا، تم اور میں کبھی ویکیشن پر نہیں گئے جیسے دوسرے بہن بھائی جاتے ہیں. میں پاکستان ہمیشہ اکیلا آتا تھا یا پھر منہ کڑوا ہوا مالک کے ساتھ زبردستی آنا پڑتا تھا. تم مالک کے ساتھ ویکیشن پہ کب آئے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا. جب میں اپنی بیکری شروع کرنے جا رہا تھا، مجھے پیسے چاہیے تھے، لیکن تم ساری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے تھے. تب تم نے شرط رکھی تھی، اگر میں نے مالک کو اپنے بزنس پلان پہ راضی کر لیا تو تم مجھے سرمایہ دے دو گے. کچھ یاد کر کے مسکرایا. مالک نہیں چاہتا تھا کہ میں استنبول میں بیکری بناؤں، اس لیے وہ مجھے کئی جگہوں پہ لے کر گیا کہ شاید میں استنبول کو بھلا دوں. ہاں، اور تم نے اسے بہت گھمانے کے بعد بھی اپنی ضد جاری رکھی. اس کی بات مان لیتے تو آج تمہاری بیکری کامیاب ہوتی. وہ افسوس سے سار ہلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگ گیا. چند لمحے خاموشی سے کٹے، پھر بیربل کی زبان پہ کھجلی ہوئی. اس کا رد عمل کیا ہوگا تمہیں دیکھ کے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں حلال کے لیے اس سے ملنے چاہ رہا ہوں. بے نیازی سے شانے جھکائے بیربل اسے دیکھ کے رہ گیا. اس کی ورک پلیس تو کافی خوبصورت ہے. چند منٹ بعد وہ دونوں کار سے باہر نکلے. بیربل اس کی ویل چیئر دکھے رہا تھا، ساتھ ہی گردن موڑے ستائش سے اطراف میں دیکھ رہا تھا. وہ ایک مرمری فرش والی عمارت میں داخل ہوئی. اس کی ہدایت کے مطابق وہ ویل چیئر سیدھا لفٹ کی طرف لے آیا. اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے، آرٹسٹک، کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے. ماہر کا لہجہ سپاٹ تھا. کوئی تعصب نہیں، کوئی جذبہ نہیں. لفٹ کے دروازے ایک مرمری سٹنگ روم کے دانے پہ کھلے. بیربل ویل چیئر آگے لے آیا. سامنے انٹرکام پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو دیکھ کے شناسائی سے سر ہلایا اور فون اٹھا کے کچھ کہنے لگی. بیربل ابھی تک ستائش سے اطراف میں دیکھ رہا تھا. خوبصورت ڈیکور، قیمتی پینٹنگز. تبھی وہ چونکا. ایک دم دائیں بائیں دیکھا. یہاں پودے نہیں ہیں. بے اختیار ماہر کو دیکھا. وہ سامنے آفس کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا. بیربل کے ذہن میں الارم سا بجا. ایک منٹ. وہ تیزی سے سیدھا ہوا. ہم کس سے ملنے آئے ہیں؟ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا. سامنے دیکھتا رہا. تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور ہیل کی ہلکی سی آواز سنائی دی. بیربل فرید کی نگاہیں اوپر اٹھی. سامنے ایک سفید کافتان پہننے بوائے کٹ بالوں والی دراز قد عورت چلتی آ رہی تھی. اس کی چمکدار آنکھیں اسموکی میک اپ سے سجی تھی. کے فار کبیرہ. بیربل فرید کے لب بے یقینی سے کھلے کے کھلے رہ گئے. ماہر نے چہرہ اس کی طرف جھکایا. زارا نے مجھے احساس دلایا کہ میرے اور کبیرہ سادان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے. میں اسی کا کھوج لگانے آیا ہوں.
خوش آمدید مسٹر ماہر فرید، پلیز اندر آئیں۔ ان کے استقبال کے لیے باہر آئی کبیرہ بیگم اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ بہت سی کڑواہٹ بیربل کے حلق میں گھل گئی۔ گدلی دھند میں ڈوبی شام سارے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ مبین منزل کے پیچھے بنے کچن گارڈن میں بھی وہی دھند پھیلی تھی۔ وہاں زیادہ دور تک دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن اگر تم دیکھو تو وہ گھاس پہ بیٹھی تھی، ڈھیلا ڈالا سا سویٹر پہنے، پیروں کے آلتی پالتی کیے۔ اس کی نظریں فاختہ کی قبر پہ جھکی تھیں جہاں تازہ گھاس اگا تھا۔ گود میں رکھا موبائل آج خاموش تھا۔ زیاد نے کالز اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے اور اسے یہی خاموشی چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی تھی اور دوسروں کی غلطیاں جلدی معاف نہیں کرتی تھی۔ کیا اسے اپنا برسوں پرانا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت تھی؟ وہ دھیرے دھیرے سر تنکوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، ذہن دور کہیں پیچھے جا رہا تھا۔ 4 سال پہلے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسے اوشین ریسٹورانٹ کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اسے ریسٹورانٹ کے رینوویشن میں چند ماہ لگے تھے اور اب وہ مکمل طور پہ چالو ہو چکا تھا۔ البتہ ابھی تک وہ ایک کامیاب ریسٹورانٹ نہیں بنا تھا۔ ظہیر کے لیے وہ ایک ایسا کنواں تھا جو پیسے کھا رہا تھا لیکن پیسے واپس نہیں آ رہے تھے۔ وہ ان دنوں ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں پہلے اس سے کرایہ لینے پہ راضی نہیں تھے، لیکن وہ بنا کرائے کے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ سو بہت بحث و تمہیز کے بعد بالآخر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اس کی ان سے ملاقات کم ہی ہوتی۔ وہ صبح سے رات تک ریسٹورانٹ میں ہوا کرتی تھی اور گھر بس سونے کے لیے آتی۔ ایک ایسی ہی رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ موبائل سائلنٹ کر کے نہیں سوتی تھی۔ اس کا موبائل ایک دن میں کئی دفعہ بجتا تھا، کبھی کنسٹرکشن کا کوئی نیا مسئلہ، کبھی فوڈ سپلائی میں گڑبڑ۔ جب وہ ریسٹورانٹ سے باہر ہوتی، اس کے فون پہ موجود CCTV کیمروں کی ایپ اس کی توجہ اوشین سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ تیز گھنٹی نے اسے جگا دیا۔ 11:30 کا وقت ہوا تھا اور ریسٹورانٹ کے ہیڈ شیف کی کال آ رہی تھی۔ میم، آپ کہاں ہیں؟ وہ جیسے چلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ریسٹورانٹ کے کچن میں آگ لگی ہے، ہم نے فائر بریگیڈ کو بلوایا ہے، آپ جلدی پہنچے۔ کشمالہ مبین کو بات سمجھنے میں چند لمحے لگے اور پھر وہ بجلی کی تیزی سے بستر سے نکلی۔ اوشین، جس کو اس نے بہت محنت سے بنایا اور سجایا تھا، اس میں آگ لگی تھی۔ 1 سال کی محنت چل رہی تھی اور تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ اور میرا آفس، کیا وہ محفوظ ہے؟ ابھی وہاں آگ نہیں پہنچی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ او نو! تیزی سے جوتے پہنے، دوپٹہ اٹھایا اور پرس لیے باہر بھاگی۔ اس کے آفس میں اس کا لاکر تھا جو اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ وہ وہاں نصب کیا گیا تھا اور اسے اس وقت نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں بہت کچھ تھا، اس کی سیونگز، اہم ڈاکومنٹس، بہت سا کیش۔ وہ سارا وقت ریسٹورانٹ میں ہوتی تھی اور ہر ریسٹورانٹ اونر کی طرح وہ اپنے آفس کو محفوظ ترین جگہ تصور کرتی تھی۔ لاکر فائر پروف نہیں تھا۔ اوف اللہ! وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی بار بار اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر اب بھی ایکنے تھی، البتہ پہلے سے کافی کم۔ بال کندھوں تک آتے تھے اور ماتھے پر بینگز کی صورت میں کٹے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ بار بار ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتی۔ سپیڈ تیز تھی۔ اسی لمحے اس کی کار کے سامنے کوئی تیزی سے آیا۔ بس ایک لمحہ اور اس نے زور سے بریک پہ پیر رکھا۔ ٹائر چرچرائے، کار جھٹکے سے رکی۔ اس کا اپنا سر زور سے اوپر جا لگا۔ ایئر بیگز کھل گئے۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا گھوم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایئر بیگز اور سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کرتی تیزی سے باہر بھاگی۔ جھٹکا کھانے سے قبل وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی کار نے کسی کو ٹکر ماری تھی۔ وہ ایک آدمی تھا، لباس سے مفلوق الحال لگتا تھا۔ وہ کار سے ٹکرا کے دور چار گرا تھا، خون کا فوارہ اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اس کو روک رہی تھی۔ قریب آئی تو سارا منظر دکھائی دیا۔ خون میں لت پت آدمی، ایک رکی ہوئی کار جس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی اور ڈرائیونگ ڈور کھلا تھا، اور ایک پریشان سی لڑکی جو زخمی آدمی پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ یہ کیا میرے بندے کو مار دیا تم نے؟ اس نے کندھوں سے پکڑ کے کشمالہ کو پرے ہٹایا۔
आई एम सॉरी सॉरी। कश्मीला मुबीन का सांस बुरी तरह फूल रहा था, हाथ पैरों में जान नहीं थी। आदमी सर पे हाथ रख के करा रहा था, कमाल कमाल। वो औरत उस पे झुकी चीख रही थी, सर फटा है इसका, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, इसकी जगह अपना दुपट्टा रखो, जल्दी रखो। चिल्ला के हदायत दी। औरत जल्दी जल्दी दुपट्टे का गोला बना के उसके सर पे रखने लगी। कश्माला ने सर उठा के सड़क को देखा। करीब में चंद दुकानें थीं, लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उसका हवास बहाल होने लगे। यहाँ थोड़ी देर में लोग जमा हो जाएंगे। रात के वक्त वो एक हजूम के घेरे में हरगिज नहीं। इसको हस्पताल ले जाओ, करीब में हस्पताल है, और वहां जाके मुझे कॉल करो। वो तेजी से उठ के कार तक गई। तुम भाग रही हो? औरत ने गुस्से से पलट के उसे देखा। भाग नहीं रही, मेरे ऑफिस में आग लगी है, मुझे जल्दी पहुंचना है। वो भागते हुए वापस आई, पर्स से चंद नोट और अपना कार्ड जबरदस्ती उसके हाथ में थमाया। इसका जख्म गहरा नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। निगाह उठा के देखा, चंद लोग उस तरफ आ रहे थे। वो पंजों के बल सड़क पे बैठी जल्दी जल्दी बोलने लगी, यहाँ कोई भी इसको अस्पताल ले जाएगा, प्लीज मेरी बात समझो, वहां जाके मुझे कॉल कर देना, इसमें मेरा नंबर लिखा है और पता भी, मेरी कार का नंबर तुम देख चुकी हो, मैं भाग नहीं रही, मैं 1 घंटे तक सीधी अस्पताल पहुंच जाऊंगी। अगले लम्हे वो तेजी से वापस आई। हजूम इकट्ठा होने लगा था। लोग उसकी तरफ इशारा करके ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। उसने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने उसका शीशा खटखटाया, लेकिन उसका एक हाथ गियर पे था और पैर एक्सीलेटर पे। तेजी से कार को रिवर्स किया और सन से आगे भगा ले गई। फिर बैक व्यू मिरर में देखा, कोई उसके पीछे नहीं आ रहा था। उसकी पेशानी पसीने से तर थी और सांस पूरी तरह फूल रही थी। तुम्हें उसको अस्पताल ले जाना चाहिए था। किसी ने अंदर ही अंदर उसे मलामत किया, लेकिन उसने नफी में सर हिलाया। क्वेश्चन ज्यादा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, पैसे, कीमती चीजें, और फिर वहां बहुत लोग जमा है, साथ ही अस्पताल है, उसे कोई अस्पताल ले जाएगा। उसका सर फटा था, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी। मतलूबा स्ट्रीट में कार मोड़ते ही उसकी ओशियन की तरफ बुलंद हुई। वो 4 दीवार में बिना एक इतालवी बंगले की तर्ज का रेस्टोरेंट था, जो कि दरख्तों के पीछे छुपा था। वहां चंद कार्स खड़ी थी, लेकिन कोई धुआं ना था, न आग के शोले, न फायर ब्रिगेड। उसके चेहरे पे अचंभा उभरा। वो कार खड़ी करके भागती हुई अंदर आई। अंदर मेन हाल अंधेर था। जहीर, अब्बास, लालिक, उसने डरते डरते पुकारा। तभी फिजा में मौसीकी बज उठी। अंधेरे में एक धुन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसी लम्हे सारी बत्तियां जल उठी। शोर सा बुलंद हुआ। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। शौक से आंखें और लब पत्थर हो गए। सामने एक बड़ी टेबल पे केक रखा था और उसके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट के तमाम वेटर्स और उसके चंद दोस्त खड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें जहीर और उसकी बीवी भी शामिल थे। वो सब हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, तालियां बजा के उसका इस्तकबाल कर रहे थे। वो वहीं चौखट पे खड़ी थी, शॉक्ड, शश्तर, निगाहें घुमा के तराफ में देखा। ओशियन ठीक था, ऊपर बना उसका ऑफिस भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। सरप्राइज! उसकी असिस्टेंट साइका हंसते हुए केक पर मोमबत्तियां जला रही थी। उसकी नजरें घड़ी की तरफ उठी। 12 बज चुके थे। ये प्रैंक था। उसको अपनी आवाज कुएं से आती सुनाई दी। जवाब में कहकहा सुनाई दिया, आप सारा दिन हमारे और ओशियन के लिए काम करती हैं मैम, हम आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे। वो सब मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। थैंक यू। वो बदी मुस्कुराई, फीकी, खौफजदा सी मुस्कुराहट। आपके हाथ पर खून लगा है, एकदम साइका ने कहा तो सब चौंके। उसने बेख्तियार अपने हाथों को देखा। दाएं हाथ पे जख्मी राहगीर का खून वाज़ेह नजर आ रहा था। उसने चेहरा उठाया, तमाम नजरें उस पे थी। सबको सांप सूंघ गया था। ओ नहीं, ये तो दरअसल, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। रास्ते में सड़क पे एक फाख्ता मरी पड़ी थी, उसका खून है। वो जल्दी से मुस्कुरा के कहते हुए आगे आई, थैंक यू इस सब के लिए, थैंक यू गाइस, मैं हाथ साफ कर लूं? उसने अपना बिजनेस फेस ऑन कर लिया। सबकी सांस में सांस आई। म्यूजिक फिर से बजने लगा। वो तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ आई और उसे अंदर से बंद कर लिया। फिर हाथ ऊपर उठा के देखा। ताज़ा खून। खौफ बेयकीनी आंखों में भर गई। ये क्या हो गया? उसने दहल के सीने पे हाथ रखा।
اگر وہ مر گیا تو؟ پس منظر میں وہی میوزک سنائی دے رہا تھا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ تیزی سے نل تلے ہاتھ کیے خون کو رگڑ رہی تھی. گلابی پانی بہہ کے سنک کے سراغ سے نیچے جاتا زمین میں جذب ہو رہا تھا. یہ قاسم فرید کے آفس کا منظر تھا جو ایک برس قبل ان کی وفات کے وقت سے ماہر کے زیر استعمال تھا. اس شام وہ مینیجرز ٹیبل کی بجائے کھڑکی کے قریب بچھی ورک ٹیبل پہ موجود نظر آ رہا تھا. سفید شرٹ کے آستین موڑے سامنے رکھے ماڈل پہ چہرہ جھکائے وہ احتیاط سے ایک ٹکڑا جوڑ رہا تھا. یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ایک ماڈل تھا. ہر چند لمحے بعد وہ رکتا، نفی مثالیں لاتا اور پھر سے کچھ تبدیل کرتا. آفس میں مسلسل کرسی کے ٹائرز کی چین چین سنائی دے رہی تھی. یہ مینیجر ٹیبل کے پیچھے رکھی اونچی کنٹرول چیئر سے آ رہی تھی جس پہ بیٹھی حلال اسے مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی. نظریں ماہر کے چہرے پہ جمی تھیں جو متوجہ نہیں ہو رہا تھا. میز پہ اس کا گلابی بیگ پیک رکھا تھا. جس روز وہ قطر سے اس کے لیے اسٹرابری والی کینڈل لیے اپنی ماں اور شمس کی دہلیز پہ گیا تھا، اس واقعے کو قریباً 1 سال گزر چکا تھا. آپ بار بار قطر کیوں چلے جاتے ہو ماہر بھائی؟ اس نے پکارا. وہ کام کے دوران اسے بار بار پکارتی تھی. وہ بیربل کو اس کے نام سے پکارتی تھی لیکن اسے بھائی کہتی تھی. کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں اور مجھے قطر اچھا لگتا ہے. وہ سر جھکائے کاغذ سے کچھ پڑھ رہا تھا. آپ اس دفعہ قطر سے میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ اس نے پھر سے سوال پوچھا. وہ جیسے بور ہو رہی تھی. لایا ہوں، دینا بھول گیا. دوسرے نمبر کا دراز کھولو. وہ ماڈل پہ چکا تھا. حلال کی آنکھیں چمکی. تیزی سے پیر نیچے کیے اور مطلوبہ دراز کھولا. اندر ایک سفید ڈبہ رکھا تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ امڑ آئی. جلدی سے ڈبے کا ربن اتارا، پھر احتیاط سے ڈھکن ہٹایا. اندر جھانکا. اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتر گیا. پھر وہی سینٹڈ کینڈل. اس نے کینڈل جار زور سے میز پہ رکھا. شیشے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی تو ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. وہ بہت خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس میں چاکلیٹ اور کافی کی خوشبو ہے، تمہیں اچھی لگے گی. اس کا چہرہ دیکھ کے وہ مسکرایا. قطر میں کینڈلز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا؟ ہلال سست روی سے اسے واپس ڈالنے لگی. اس نے اسے سونگا تک نہیں تھا. آپ نے مجھے اب تک 8 کینڈلز دی ہیں. میں اتنی ساری کینڈلز کا کیا کروں؟ آپ کے آفس یا گھر میں ایک بھی کینڈل نہیں ہے. خود نہیں استعمال کرتے، بس میرے لیے لاتے ہو. وہ بڑبڑاتے ہوئے ربن واپس باندھ رہی تھی. ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور کاغذ ایک طرف رکھ کے پیچھے ٹیک لگا لی. جب تک تم خوشبودار کینڈل جلاؤ گی نہیں اس کی قدر نہیں کر سکو گی. بیربل میرے لیے چاکلیٹس لاتا ہے، ٹوائز لاتا ہے، اسٹوری بکس لاتا ہے اور آپ صرف کینڈلز لاتے ہو. کہا نا ایک دن تم ان کینڈلز کو پسند کرنے لگو گی. حلال نے چہرہ دونوں ہتھیلیوں پہ گرا دیا اور خفگی سے اسے دیکھنے لگی. پاپا کہہ رہے تھے ہم شاید پاکستان شفٹ ہو جائیں. تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے بولی تو وہ چونکا. آنکھوں میں چمبا در آیا. کیوں؟ پتہ نہیں، لیکن اگر ہم پاکستان چلے گئے تو میں آپ سے کیسے ملوں گی؟ ماہر کے لب بھینچ گئے. ماتھے پہ تفکر کی لکیریں ابھری لیکن پھر وہ زبردستی مسکرایا. ڈونٹ وری، میں ان سے بات کروں گا. تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. انگوٹھی سے دی جانے والی دستک. وہ اس کو پہچانتا تھا. حلال بھی اسے پہچانتی تھی، اس لیے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا گلابی بیگ پیک اٹھا لیا. میں حلال کو پک کرنے آئی تھی. چند لمحے بعد وہ ان کے سامنے کھڑی تھی. حلال بھاگتی ہوئی گئی اور ان کی ٹانگوں سے لگ گئی. انہوں نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماں کو دیکھے اٹھ کھڑا ہوا تھا. میں ٹھیک ہوں. چند لمحے وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہ ان سے اس سے زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا لیکن آج اسے کرنی تھی. شمس پاکستان کیوں شفٹ ہونا چاہتا ہے؟ یہ نام لیتے ہوئے بھی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا. رابیل نے گہری سانس لی. اس کی جاب چلی گئی ہے. اس کو پاکستان میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے. اس کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کر لے اور ہم پاکستان چلے جائیں. بس؟ ماہر بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا. رابیل نے جیسے تھوک نگلا. ہاں بس. نہیں، شمس نے کچھ اور بھی کہا ہوگا. وہ بنا پلک جھپکے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں پاکستان والی آفر نہیں لوں گا اگر اس نے ابرو اٹھایا.
ربیل کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا. اگر اس کو یہاں کوئی اچھی جاب مل جائے, یہیں مے فیئر میں کہیں. انہوں نے نگاہیں جھکا دی. ماہی نے کرب سے آنکھیں بند کی اور کنپٹی مسلی. وہ اس کی ماں نہیں تھی, وہ شمس کی بیوی تھی. وہ اس کا مدعا لے کر سامنے آئی تھی. واللہ وہ لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا تھا. شمس چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی کمپنی میں جگہ دوں, ورنہ وہ حلال اور آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا. بہت سا غصہ اندر ابلنے لگا. وہ مزید کچھ کہتا, لیکن آپ پاپا کو یہاں جاب دے دو گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. حلال ایک دم چہکی. وہ چونکا, اسے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کھڑی تھی. ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں پڑ چکی ہیں. وہ بدک مسکرایا. آف کورس, میں شمس کو اپنے قریب جاب دلوا دوں گا. آپ لوگ پاکستان نہیں جائیں گے. شمس سے کہیے گا کہ مجھ سے ملے. تھینک یو ماہر. ان کی آنکھیں بھیگ گئیں. انہوں نے دروازہ کھولا تو حلال آگے بھاگے. وہ بھی آگے بڑھنے لگے, لیکن ماہر ان کے قریب آیا اور پیچھے سے ان کے کان کے قریب جھکا. آپ کے شوہر کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے. کب کہاں میں نہیں جانتا, لیکن واللہ وہ میرے ہاتھ سے ہی مرے گا. سرگوشی میں کہا اور واپس پلٹ گیا. مٹھیاں غصے سے بھیج رکھی تھیں اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. ربیل چونک کے اسے دیکھنے لگی, لیکن اب اس کی ان کی طرف پشت تھی. کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. وہ حلال کے پیچھے چل دی. ماہر نے موبائل اٹھایا, پھر رکھ دیا. مالک یہاں تھا نہیں. وہ آج کل بیربل کو مختلف سائٹس وزٹ کروانے ملک سے باہر کیا ہوا تھا. بیربل کو بیکری کا بخار چڑھا تھا اور ماہر نے شرط رکھی تھی, اگر وہ مالک کو کنوینس کر لے تو وہ اسے پیسے دے دے گا. مالک کی غیر موجودگی میں اس کے قریب کوئی ایسا قابل اعتماد انسان نہ تھا جس سے وہ مشورہ کر سکے. شمس کے ہاتھ بالآخر اس کی کمزوری آ گئی تھی. نرم دھوپ اوشن کے برآمدے میں چھن چھن کے آ رہی تھی. برآمدے سے باہر نکلو اور دائیں طرف مڑ جاؤ تو ایک چچا سا بنا تھا جس کے ساتھ بوگن ویلیا کا درخت کھڑا تھا. اس کے نیچے کرسی میز بچھی تھی. یہاں بیٹھو. سلما کی دھوپ بہت اچھی لگتی تھی, نہ بہت سیدھی نہ بہت ٹھنڈی. سردیوں میں وہ اس جگہ پہ بیٹھا کرتی تھی. یہاں اسے دن کی روشنی کے باوجود قدرے پرائیویسی مل جاتی, کیونکہ یہاں سے ریسٹورانٹ کا اکثر حصہ دکھائی نہ دیتا, سو وہ سکون سے اپنا کام کرتی رہتی. البتہ آج وہ کام نہیں کر رہی تھی. وہ وہیں بیٹھی اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی. گزشتہ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سوئی نہیں تھی. بار بار سے موبائل کی بجھی اسکرین کو دیکھتی. اس نے سورت کو اپنا کارڈ دیا تھا, پھر وہ کال کیوں نہیں کر رہی تھی. کال آئے, وہ علاج کا خرچہ مانگے اور یہ معاملہ ختم ہو. اسی لمحے گھنٹی بجی. اس نے تیزی سے فون اٹھایا. اگلے ہی لمحے جوش مان پڑا. ماں کی کال آ رہی تھی. کیسی ہو بیٹے؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ فون گاؤ تکیے پہ اسپیکر پہ رکھے خود تخت پہ بیٹھی ساتھ ساتھ کوئی سبزی چھیل رہی تھی. یہ ان کا سبزی کاٹنے کا وقت ہوتا تھا اور اس وقت وہ ہر روز اسے کال کیا کرتی تھی. وہ ماں کو کم ہی کال کرتی تھی. اسے بھول جاتا یا وہ مصروف ہو جاتی. ویسے بھی ماں خود کال کر لیتی تھی, اسے کم ہی ضرورت پڑتی. ٹھیک ہوں ماں. وہ پھیکا سا مسکرائی. یہاں سے برآمدے کا جو حصہ اسے دکھائی دیتا تھا وہ خالی تھا. دور باغیچے میں بھی اکا دکا لوگ تھے جو ناشتہ کر رہے تھے. آواز سے ٹھیک نہیں لگ رہی, پریشان ہو, لیکن ہمیشہ کی طرح بتاؤ گی نہیں. ان کا انداز سادہ تھا, پرسکون. مالا کی آنکھیں بھیگنے لگی. کیسے پتا چل جاتا تھا انہیں ہر دفعہ. مجھ سے غلطی ہوگی ماں. اس کا گلا رندنے لگا. جان بوجھ کے کی تھی. ان کا انداز نرم تھا. نہیں, ہرگز نہیں. جو بھی ہوا غلطی سے ہوا تھا. اس نے پلکیں چپکائیں. ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ لڑک گیا. پھر اس کو سدھار لو. کیسے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا. ایک ہچکی سی آئی. سانس بے ترتیب ہونے لگا. اس دنیا میں غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. جب غلطی سامنے آئے تو اس پہ اصرار نہ کرنا, معافی مانگ کے اس کو سدھار لینا. اوکے. اس نے اس بات میں سارے لا دیا. نظریں اپنے پیروں پہ جمی تھی جو اس نے میز پر رکھے ہوئے تھے. ان پہ سیدھی دھوپ پڑ رہی تھی. حورِ جہاں بیگم اپنے تخت پہ براجمان تھی. اسپیکر فون بند کیا تو گیلی انگلی سے پانی کا دبا فون اسکرین پہ لگ گیا. وہ پرواہ کیے بنا واپس آلووں کے تھال کی طرف متوجہ ہوئی جن کو کاٹ کاٹ کے پانی کے برتن میں ڈال رہی تھی. دھیان سے, گر جاؤ گے. وقت بھی پریشانی سے کہہ رہی تھی.
पूरे जहां ने चेहरा उठा के देखा। वो अपने नवासे के पीछे भाग भाग के हलकान हो रही थी, जो लाउंज में भागता जा रहा था। कभी किसी मेज से टकराने लगता तो कभी उसे ठुड्डा आने के करीब होता। हर दफा बख्त भी उसे गिरने से बचा लेती। इसे एक दफा गिरने दो बख्तो। बख्त भी ने पलट के खफगी से उन्हें देखा। इसे चोट लगी तो? बच्चे जब बड़े होने लगे तो उन्हें उनके हिस्से की गलतियां करने देनी चाहिए। गिरेगा नहीं तो उसे गिरने की तकलीफ कैसे मालूम होगी? उन्होंने कहते हुए एक नजर गांव तकिए पे रखे मोबाइल को देखा, जिसकी स्क्रीन पे पानी का कतरा अभी तक ठहरा था, और वापस सब्जी काटने लगी। वो अभी तक अपने धूप से सुनहरी होते पैरों को देख रही थी। सांस हनूज बेतरतीब था। तभी कांच के स्टील से टकराने की आवाज सुनाई दी तो चौंकी। गर्दन मोड़ के देखा। स्तून की ओट में बरामदे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, वहां एक वेटर खड़ा झुक के एक मेज पे कॉफी रख रहा था। ये मेज उसे आधी दिखाई दे रही थी। तभी उसने समझा कि खाली है, मगर उसने गर्दन खींची। निगाह का रास्ता साफ हुआ। वहां कोई बैठा था। बिजली की तेजी से माला ने पैर नीचे किए, जूते पहने और ठीक से बैठी। लिबास की नादीदा शिकने दुरुस्त की। वो यहाँ बैठ के जाती कॉल्स अटेंड नहीं करती थी, सिर्फ उस सूरत में करती जब करीब में कोई ना होता। यूं ही शर्मिंदगी सी हुई। उस आदमी को सारी आवाजें जाती रही होंगी और उसकी आवाज भी यहाँ तक पहुंच रही थी। वो चौंकी। वो आदमी वेटर से शिकायती लहजे में कुछ कह रहा था। वो तेजी से उठी और स्तून की ओर से निकली, फिर 2 स्टेप चढ़ के बरामदे में आई। यहाँ छांव थी। अब उसे कोने वाली मेज पे बैठा शख्स साफ नजर आ रहा था। वो एक सूट में मलबूस अधेड़ उम्र आदमी था, जिसके बाल बुराक सफेद थे। ये ओट मिल्क नहीं है, वो टांग पे टांग जमाए कॉफी का कप वापस रखते हुए कह रहा था। सर, ये ओट मिल्क की कॉफी ही है, वेटर ने मनाया। सर, मैं मैनेजर हूँ, कोई इश्यू है क्या? वो बहुत शाइस्तगी से कहते हुए उनके सामने आई। वेटर अदब से 2 कदम एक तरफ हुआ। सिल्वर बालों वाले आदमी ने निगाहें उठा के उससे देखा। उनका चेहरा ऐसा था जैसे बर्फ का बना हो। मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। आपके वेटर को मैंने अपनी कैपुचिनो में ओट मिल्क डालने की हदायत की थी, लेकिन इसने मेरी कॉफी डेयरी मिल्क से बनाई है। लालिक, उसने निगाहें उठा के लालिक नामी वेटर को देखा। वो खुद बारिस्ता भी था और बहुत अच्छी कॉफी बनाता था। मैंने ओट मिल्क ही डाला है, उसने बात दोहराई। सर, आप मुझे 2 मिनट देंगे? आपकी कॉफी दोबारा भिजवाती हूँ, रस्मन मुस्कुरा के उन्होंने कहा। साथ ही आंखों से लालिक को इशारा किया। उसने जल्दी से वो कप उठा लिया और उसके पीछे चल दिया। एम ही नखरे कर रहे, ये बाहर से आए लोग यहाँ आके ज्यादा नखरे शुरू कर देते हैं। मैंने ओट मिल्क से ही कॉफी बनाई थी। किचन में आके लालिक खफगी से शुरू हो गया। उस आदमी के अंग्रेजी लबो लहजे से मालूम होता था कि वो बरतानिया से आया है। यह काफी अरसा वहां रहा है। माला ने एक नजर छत को देखा, फिर फ्रिज के दरवाजे को। यहाँ कैमरा नहीं लगा था, ये सीसीटी का ब्लाइंड स्पॉट था। कुछ दिन पहले फ्रिज यहाँ मूव किया गया था। किसी न किसी वजह से कैमरा लगना रह जाता था। तुमने ओट मिल्क डाला था? उसकी आंखों में देख के सख्ती से पूछा। कसम ले ले, मैंने डाला था। उसका खाली डब्बा कहाँ है? डब्बा? वो उसका चेहरा देखने लगा। उस दिन मेरी सालगिरह पे सब पिज्जा खा रहे थे सिवाय तुम्हारे। तुमने कहा तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है लालिक, तुम खुद लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और तुम कस्टमर्स की कॉफी में आम दूध डालते हो और ओट मिल्क और कोकोनट मिल्क के कार्टन छुपा के घर ले जाते हो या अपनी कॉफी में इस्तेमाल करते हो। नहीं मैम, जहीर ये दूध बहुत महंगे इंपोर्ट करवाता है। बहुत कम लोग हैं जो इनका तकाजा करते हैं। ये तुम्हारे ऊपर अमानत होते हैं और तुमने मुझे कस्टमर के सामने शर्मिंदा करवाया है। फिलहाल मैं इस मामले को फिक्स कर रही हूँ। इसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आओगे और हम इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके साथ लालिक सर झुकाए कॉफी का ताज़ा कप पकड़े हुए था। वो दोनों साथ साथ चलते आए। उसने कप मेज पे रखा तो माला ने उसे जाने का इशारा किया। सफेद बालों वाले आदमी का चेहरा स्पार्ट था जैसे बर्फ हो। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे बारिस्ता की गलती थी। अब आपको शिकायत नहीं होगी सर। आपने अपने बारिस्ता को बरतरफ नहीं किया? उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा। नहीं, माला का लहजा मुतमईन था। अब्दुल मालिक फरीद ने किलाई पे बंदी घड़ी देखी। उसने मेरा बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया है। आपको उसे बरतरफ कर देना चाहिए था। नहीं सर, जरा सा लैक्टोज आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसकी बरतरफी उसकी जिंदगी खराब कर सकती है। नौकरी का चले जाना किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता है।
میں آپ کی شیلو ایگو کی وجہ سے ایک غریب کو برطرف نہیں کر سکتی۔ شیلو ایگو؟ وہ مسکرائے جیسے اس کی بات دلچسپ لگی ہو۔ جی، لیکن غلطی ہماری ہے اور میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا رہے تھے، البتہ آنکھیں برف تھیں۔ کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے جھکائے۔ کوئی دوسرا کسٹمر ہوتا تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ واؤچر دے دیتی اور کافی کا بل نہ لیتی، لیکن آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شکایت ذرا سے پیسے بچانے کے لیے نہیں کی، نہ آپ کو لیکٹوز سے اتنا فرق پڑتا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ اوٹ ملک دستیاب ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر جگہوں پہ ڈیری والی کافی پینی پڑتی ہوگی۔ وہ مسکرائی، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے شکایت کیوں کی؟ کیونکہ آپ کی بات نہ مان کے آپ کی توہین کی گئی تھی۔ میں اس توہین کا مداوع کرنے کے لیے آپ کے کافی خود بنا کے لائی ہوں، اور میں کسی کے لیے کافی نہیں بنایا کرتی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ان کے برفیلے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ایک اچھی مینیجر ہیں، لیکن انہوں نے 2 انگلیوں سے کپ کو ہینڈل سے اٹھایا، پھر ایک گھونٹ بھرا۔ لیکن وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی، پلٹ کے چمبے سے انہیں دیکھا۔ لیکن آپ کو اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سوری سر۔ وہ بیگن ویلیا کے درخت کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے سر کے اوپر گلابی ٹہنیاں لٹک رہی تھیں۔ جانتی ہیں خوشی یا خوف میں سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں اپنے کپ پہ جمی تھیں۔ کیا؟ سانس۔ اسی پر سورج کے سامنے سے بادل ہٹے، دھوپ نے بوگن ویلیا کی ٹہنیوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور برآمدے کے فرش پہ اپنی چند شعائیں پھینکی۔ اگر انسان اپنی سانس کو قابو کرنا سیکھ لے تو وہ اپنا ذہن قابو کر سکتا ہے۔ ذہن قابو کر لے تو وہ ہر قسم کے حالات کو قابو کر سکتا ہے۔ سب کچھ سانس سے شروع اور سانس پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے کافی کے گھونٹ بھر رہے تھے، جیسے خود سے بات کر رہے ہوں۔ مالا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے نیچے اتر گئی۔ اب اس کا وجود دھوپ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر ہال میں عباس کے ساتھ کھڑی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار برآمدہ دکھائی دے رہا تھا، جہاں سفید بالوں والا شخص بیٹھا کافی پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی مشکوک نظریں ان پہ جمی تھی۔ بس اتنا معلوم ہے کہ لندن سے آیا ہے، انویسٹمنٹ مینیجر ہے، مختلف ریسٹورانوں کا دورہ کر رہا ہے۔ اسے غالباً اپنے لیے ایک ریسٹوران خریدنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسے ریسٹوران خریدنا ہے تو یہ اوشین میں کیا کر رہا ہے؟ پہلو میں گری اس کی مٹھی بھیج گئی۔ نظر اٹھا کے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جہاں اوپر کہیں ظہیر کا آفس تھا۔ سانس پھر سے چڑھنے لگا تھا۔ اسی پل فون بجنے لگا، غیر شناسا نمبر۔ بالآخر اس نے فون کان سے لگایا۔ جی میں کشمالہ ہوں، آپ نے کال ہی نہیں کیا؟ چھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت؟ وہ عورت روتے ہوئے چلائی۔ وہ مر گیا ہے، تم نے میرا بندہ مار دیا۔ لمحے بھر کے لیے ساری دنیا تھم گئی۔ اس کو لگا اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہے۔ قاسم فرید کے آفس میں اس وقت تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایک سرد سا تناؤ جو وہاں بیٹھے دونوں فریقین کے درمیان حائل تھا، جو نظر نہیں آتا تھا لیکن گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی میں رکھے اس کے باپ کے پودے عدم توجہی کے باعث سوکھ گئے تھے۔ کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی تھی، جس میں سگار کی مہک بھی شامل تھی۔ مجھے بلانے کے لیے شکریہ ماہر۔ کوٹ تائی میں ملبوس شمس اس وقت ماہر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ البتہ نہیں مسکرا رہا تھا، بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو اندر تک پڑھ رہا ہو۔ ماں نے بتایا کہ تم حلال اور ماں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہو؟ شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم جانتے ہو میری جاب چلی گئی ہو۔ پاکستان میں میرے کزن ایک جاب آفر کی ہے، وہاں میری فیملی ہے، ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ حلال اور عبیل بھی وہیں رہیں گے جہاں میں رہوں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں ماہر پہ جمی تھی۔ اس نے بہت کچھ حلق سے نیچے اتارا۔ اسے ضبط کرنا تھا، حلال کے لیے، ماں کے لیے۔ ہاں، اگر مجھے یہاں کوئی اچھی جاب مل جاتی تو شاید میں نہ جاتا۔ اس نے شیو کھجائی۔ ماہر نے ایک نظر دیوار گیر بک شیلف کو دیکھا، جہاں بہت سی کتابیں فریم اور شیلز رکھی تھیں۔ ان میں ایک تصویر اس کے پاس بھی تھی۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اس نے واپس شمس کو دیکھا۔ اس کے باپ کے باڈی گارڈ کی نوکری سے شروع ہونے والا شمس الدین آج انہی کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔
اگر تمہیں یہیں کہیں جاب مل جائے تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے دراز کھولا اور ایک باکس نکالا. ہاں، اگر تمہارے آس پاس کوئی جاب ہو تو میں یہیں رہ جاؤں گا. جاب بنائی جا سکتی ہے. ماہر نے باکس سے ایک سگار نکالا، پھر میز پہ رکھا چاقو اٹھایا. تمہارا شکریہ میرے لیے اتنا سوچنے کا. سوال یہ ہے کہ وہ چاقو سے سگار کاٹنے لگا. کیا تم میری بتائی گئی جاب قبول کر لو گے؟ شمس کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو مہارت سے سگار کو چھیل رہی تھی. شیور. کس قسم کی جاب ہے؟ فنانس ڈپارٹمنٹ میں، ایک بہت اچھی سیلری اور انشورنس کے ساتھ. اس سگار انگلیوں میں دبایا اور لائٹر اٹھایا. بہترین. شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں چمکی. بالآخر وہ قاسم فرید کی کمپنی میں داخل ہونے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کل صبح اس آدمی سے مل لو، یہ تمہیں ہائر کر لے گا. اس نے ایک کارڈ شمس کی طرف بڑھایا. شمس نے مسکرا کے کارڈ اٹھایا. اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. چونک کے ماہر کو دیکھا. وہ ٹیک لگائے بیٹھا سگار سلگا رہا تھا. لیکن ماہر، یہ تمہاری کمپنی تو نہیں ہے. میری کمپنی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ تمہیں مے فیئر میں جاب چاہیے تھی نا، میرے آس پاس. اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ پہلی دفعہ مسکرایا. ان کا آفس ہمارے قریب ہی ہے، 5 منٹ کی واک پہ. شمس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی. چند لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے. تمہیں لگا کہ میں تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے دوں گا جہاں ایک زمانے میں تم میرے ماں باپ کی کار کا دروازہ کھولتے تھے؟ تم مجھے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہو شمس. افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر سگار کا کش بھرا، بہت سا دھواں لبوں سے نکالا. اس نے سگار جھٹکا اور آگے کو جھک کے شمس کی آنکھوں میں جھانکا. اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی. ماہر فرید کو کوئی ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتا. میں نے حلال سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنے قریب جاب دلوانے کا. اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. چاہو تو میری آفر قبول کر لو، چاہو تو ماں اور حلال کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ. تمہاری مرضی. اس نے واپس ٹیک لگا لی. شمس پھیکا سا مسکرایا. مجھے منظور ہے، کم از کم تمہارے قریب رہوں گا. پھر کرسی پہ رکھا ایک باکس اٹھایا جو وہ ساتھ لایا تھا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں تمہارے آفس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا. اس کو اپنے آفس میں جگہ دو گے تو مجھے خوشی ہوگی. اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو ماہی نے عدم دلچسپی سے دیکھا. وہ ایک شطرنج کے گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر تھا. شکریہ، بے دلی سے کہا اور سگار ہونٹوں سے لگایا. حلال نے اسے پسند کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہارے بک شیلف میں اچھا رہے گا. کیا میں اسے یہاں رکھ دوں؟ اس گھوڑے کا رنگ سیاہ تھا. ماہی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر اس بات میں سر ہلا دیا. شیور. وہ حلال کی پسند تھا، اور اگر نہ ہوتا تب بھی ایک گھوڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی. میز پہ آمنے سامنے اس نے چند چیزیں اکٹھی کر رکھی تھی. فائلز، ڈاکومنٹس، ایک پودا، چند فریمز. مجھے ایک ایسا باکس لا کر دو جس میں یہ سب پورا آ جائے. حیران سے کھڑی اپنی اسسٹنٹ سائقہ کو حکم دیا. وہ سر ہلا کے باکس ڈھونڈنے چلی گئی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالا میڈم صبح ہی صبح اپنا سامان کیوں اکٹھا کرنے لگی ہے. موبائل بجنے لگا تو مالا نے گہری سانس لینی چاہی، لیکن تنفس پھر سے بے ترتیب ہونے لگا. وہ عورت باہر آ چکی تھی. اسے ایک مشکل ملاقات کرنی تھی. اس نے دیوار پہ لگے آئینے میں ایک دفعہ خود کو دیکھا. ماتھے پہ کٹے بال، اونچی کس کے بنائی پونی، کان، گردن اور ہاتھ کسی قسم کے زیور سے بے نیاز تھے. چہرے کی سرخ گلابی ایکنیں چمک رہی تھی. پیروں میں ہائی ہیلز تھیں. وہ باہر آئی تو مین ہال میں بجتا میوزک ایک دم بدلا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی دھن سنائی دینے لگی. وہ چونکی. کونے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا آپریٹر کی بورڈ پہ جھکا تھا. مالا کے ماتھے پہ بال پڑے. تیزی سے اس کی طرف لپکی. مجھے یہ میوزک اب نہ سنائی دے. اس کے سر پہ پہنچ کے وہ ایک دم گرائی. وہ گڑبڑا گیا. سوری میم، میں پلے لسٹ چیک کر رہا تھا. اس دن آپ کی سالگرہ پہ لگایا تھا تو خود ہی پلے ہو گیا. کہا نا یہ میوزک مجھے اس ریسٹورینٹ میں نہ سنائی دے، کچھ اور لگا لو. بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے. آج وہ سرخ نہیں تھے. اس نے گہری سانس خارج کی. آج بھی برآمدے کے کونے والی میز پہ وہی صاحب بیٹھے تھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے. وہ اس پہ کچھ دیکھ رہے تھے. وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر آگے آئی. برآمدے کے سٹیپ اتر کے نیچے آئی تو دیکھا اس کی میز سیاہ چادر میں وہی عورت بیٹھی تھی. مالا کو دیکھ کے وہ کھڑی نہیں ہوئی، بس اسے گھوری گی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی.
आसमा भी, हम अंदर मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं, वो नरमी से कहती उनके करीब आई। मुझे अंदर नहीं जाना, यही सबके सामने बात करनी है। वो एकदम फनका रही। माला ने गर्दन मोड़ के देखा, सिवाय सफेद बालों वाले आदमी के करीब में कोई ना था। उसने कुर्सी खींची। ठीक है, लेकिन आराम से बात करें। नरमी से तंबीह करके उनके सामने बैठी और टांग पे टांग जमा ली। मैं उस वाकये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। औरत ने उसकी माजरत को नजरअंदाज करके निगाहें घुमा के इतराफ में देखा। तुम तो कह रही थी तुम्हारे ऑफिस में आग लगी थी, किधर है आग? कशमाला ने नाक के जरिए सांस अंदर खींचा, फिर धीरे से खारिज किया। तनफ्फुस कदरे बेहतर हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं हर किस्म का मुदावा करने पे तैयार हूँ। अब कैसा मुदावा बीबी? तुमने मेरा बंदा मार दिया है। वो रोते हुए गुस्से से बोली। बोगनवेलिया के फूलों में हवा से सरसराहट हुई, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। अब्दुल मालिक फरीद ने लैपटॉप से निगाहें उठा के उसकी तरफ देखा, जहां दरख्त की छांव में वो दोनों आमने सामने बैठी थी। फिर उन्होंने वापस निगाहें झुका दी। आसमा भी, उसका खून बहुत बह गया था। कोई उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार ना था। बड़ी मुश्किल से हम अस्पताल पहुंचे। वहां जाते उसने दम तोड़ दिया। तुम बड़े लोग गाड़ी चलाते दाएं बाएं क्यों नहीं देखते? उसके आंसू बह रहे थे और आवाज कपकपा रही थी। कशमाला मुबीन ने गहरी सांस अंदर खींची, फिर उसे धीरे से खारिज किया। अब उसको सांस नहीं चढ़ा था। वो क्रॉसिंग नहीं थी, वो अचानक से मेरे सामने आया था। गालबन वो खुदकुशी करने जा रहा था, क्योंकि आप उसके पीछे भागते हुए उसे रोक रही थी। टेक्निकली ये मेरी गलती नहीं थी। ये बात पुलिस के सामने कहना या अदालत में। वो दबा दबा सा हो रहा है। अगर आपने पुलिस के पास जाना होता तो आप वहां जाती, यहाँ ना आती। चाहे तो मुझे ले जाए पुलिस के सामने, मैं डरती नहीं हूँ। वो टेक लगाए टांग पे टांग जमाए पुरसुकून सी बैठी थी। लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे उसको खुद अस्पताल ले जाना चाहिए था। इंसानी जान हर किस्म के काम से ऊपर होती है। चेहरा उठा के रेस्टोरेंट की इमारत को एक नजर देखा। अब मैं क्या करूंगी? वो मेरे बच्चों का वाहिद सहारा था। उसकी तनख्वाह के बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं कह रही हूँ ना, मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी। ये कुछ रकम है। उसने पर्स से एक चेक निकाला और उनके सामने रखा। ये रख लें, दोबारा भी चाहिए हो तो मेरा पता आपको मालूम है। मैं आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। वो उसे नरमी से कह रही थी। धूप से उसकी आंखें सुनहरी लग रही थी। वो औरत चेक चादर में दबाए वहां से उठ के चली गई तो उसने आंखें बंद की, एक सांस नाक से खींची, अंदर तक उसको रोक दिया, फिर 1 2 3 4 5 गिना, फिर उसको लबों से खारिज कर दिया। बहुत सा बोझ सीने से हट गया। वो झूठ बोल रही थी, उसका शौहर नहीं मरा। वो लैपटॉप पे नजरें जमाए बोला तो माला ने चौंक के उन्हें देखा, फिर उदासी से मुस्कुराई और उठ के बरामदे तक आई। आपको कैसे मालूम? उसकी आवाज, आंखें सब बता रही थी कि वो झूठ बोल रही है, अदाकारी कर रही है। उन्होंने निगाहें उठा के उससे देखा। उनका चेहरा आज भी बर्फ जैसा था। जानती हूँ। उसने हल्के से शाने उचकाए। जब उसने मुझे कॉल की तो मैंने उसके नंबर से उसके घर का एड्रेस निकलवाया। मेरी असिस्टेंट उसके मोहल्ले में जाके चेक भी कराई थी। उसके शोहर का जख्म गहरा नहीं था। वो ठीक है। अगर उसे कुछ हुआ था तो वो मुझे अपने घर बुलाती, यहाँ ना आती। फिर आपने उसे पैसे क्यों दिए? क्योंकि गलती मेरी ही थी और मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लिया करती हूँ। उसका अंदाज सादा सा था। मुझे उसको खुद अस्पताल लेके जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मुझे ये रेस्टोरेंट ज्यादा अजीज था और सुना है आप इसको खरीदने की बात कर रहे हैं। वो उनकी आंखों में देख रही थी। क्या इस रेस्टोरेंट को बिक नहीं जाना चाहिए? यहाँ रश नहीं होता। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ रश नहीं होता। उन्होंने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। यहाँ मैं सुकून से अपना काम कर सकता हूँ। ये रेस्टोरेंट फॉर सेल नहीं है। आप कहीं और जाके विंडो शॉपिंग करें सर। मुस्कुरा के सर्द लहजे में कहा और वापस अपनी मेज की तरफ चली गई। अपना लैपटॉप खोला तो धूप से चमकती स्क्रीन में अपना चेहरा दिखाई दिया, जिस पे जमाने भर की खफगी थी और इस्तराब था। आखिर इस आदमी ने ओशियन खरीद लिया तो? वो आदमी तो अच्छी से काम कर रही थी। जहन बहुत से मसलों में उलझा था जब सिल्वर बालों वाले आदमी की मेज से आती आवाजों ने उसे चौंका दिया। इस रेस्टोरेंट में क्या बुराई है? वो उसे सपाट अंदाज में पूछ रहे थे। उनकी मेज पे कोई और भी आके बैठ चुका था। मुझे यहाँ काम नहीं करना, झंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। और मुझे तुम लोगों के मशवरे भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और कहाँ करना है। कहाँ पे जोर देकर बोला।
इस रेस्टोरेंट में क्या बुराई है? उन्होंने तहम्मुल से सवाल दोहराया। कशमाला मुबीन के माथे पे बल पड़े, कान खड़े हो गए। उसके रेस्टोरेंट में क्या बुराई थी, जरा वो भी तो सुने। तुम दोनों रोबोट्स जानबूझ के मेरे साथ ये कर रहे हो। तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते। तुम्हें लगता है कि मैं पैसे डुबो दूंगा? मुझे लगता नहीं है, यकीन है। माला ने गर्दन तिरछी करके देखा। उसके सामने एक नौजवान बैठा था जिसके घुंघराले बाल पोनी में बंधे थे, कान में बाली, कलाइयों में बहुत से बैंड्स, उंगलियों में सिल्वर अंगूठियां, घुटनों से फटी जीन्स और ऊपर जैकेट। यहाँ से उसका नीम रुख दिखाई देता था। दुरुस्त लगता है। उसने गर्दन वापस मोड़ी, लैपटॉप पे झुकी। यार प्लीज मेरी बात समझो। मुझे तुम्हारे साथ हर रोज एक नए रेस्टोरेंट का दौरा नहीं करना। मुझे कुछ और बनाना है। क्या? बेकरी, एक बुटीक बेकरी। बेकरी का क्या फायदा? उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वो ना चाहते हुए भी उनकी गुफ्तगू सुनते हुए टाइप कर रही थी। क्योंकि बेकरी में केक्स बनते हैं और केक के गिर्द सारी दुनिया घूमती है। केक खानदान को जोड़ते हैं। ये अपने आगे पीछे हर एक को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हर त्योहार, हर मौके की जरूरत है। मुझे केक्स बनाने हैं यार, मुझे केक्स बनाने दो। बेकरी। उसने चौंक के सर उठाया। एक ख्याल ज़हन के पर्दे पे लहराया। फिर उसने जल्दी से लैपटॉप उठाया और पिछली गली की तरफ बढ़ गई, जहां से एक बैरूनी जीना ऊपर ऑफिस तक जाता था। ऑफिस टेबल पे एक सरमई रंग का बॉक्स रखा था जिसमें उसकी तमाम चीजें पूरी आ चुकी थी। नन्हा सा पौधा सबसे ऊपर रखा था। उसने एक लिफाफे में बंद इस्तीफा पौधे के साथ रखा और मुस्कुरा के गहरा सांस लिया। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है।